جنہوں نے کیا کر لیا؟ آپ بولے ذرا استغفر اللہ۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا جدیدوا ایمانکم بذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، ہر وقت اپنے ایمان کو نیا کیا کرو، اوورآل کیا کرو اپنے ایمان کو، کس سے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ جب تم پڑھ لیتے ہیں کلمہ شریف تو تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح استغفار بھی ایسا عمل ہے، استغفار بھی ایسا فعل ہے، اللہ سے توبہ کرنا بھی ایسا فعل ہے۔ بلکہ میں نے تو یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب کسی بندے پر برسنی ہوتی ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے خیر الخطائین التوابون، خیر الخطائین بہترین خطا کار، خیر الخطائین بہترین خطا کرنے والے کون؟ التوابون، جو خطا کر کے جلدی سے توبہ کر لیتے، جلدی سے توبہ کر لیتے۔ حضرت محبوب الہی کا میں پڑھ رہا تھا فرمان علی شان فوائد الفواد میں، آپ نے کہا جو گناہ گار ہے نا، وہ گناہ کے دوران بھی 3 وجہ سے اللہ کی حمد کر رہا ہوتا ہے۔ دوران گناہ کہ جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو سمجھتا میں غلط کر رہا، ساتھ ہی وہ یہ تصور کرتا ہے یار میں جلدی معافی مانگ لوں۔ تیسرے نمبر پر وہ سمجھتا ہے میرا اللہ میری گرفت نہیں فرمائے گا، میرا اللہ مجھے معاف کرتا۔ 3 وجہ سے وہ گناہ کے دوران بھی اس کے تصور میں، اس کے خیال میں کون ہے؟ یعنی سب سے بدکار بندہ کون ہے؟ سب سے خطرناک نظریہ کیا ہے کہ بندہ گناہ کرے احساس سے گناہ ہی نہ ہو۔ جیسے علامہ اقبال وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیان جاتا، لوگوں کو احساس گناہ ختم ہو گیا ہے۔ یعنی پتہ نماز نہیں پڑھتا تو سمجھتے یار میں گناہ کرتا، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا سامنے خیر یار نہیں پڑھی تو کیوں ہو جاتا کیڑا جی کتنی دنیا وہ پتہ نہیں کافر ہیں، مشرک ہیں، بے ایمان ہیں۔ تو جانتا نہیں تو اللہ کے کتنے قریب ہے، قریب والے زیادہ کرتے ہیں، قریب والوں کی گرفت جلدی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتقوا سبيلك۔ یا اللہ نے تیرے رستے کی اتباع کرتے، نبی آپ کس کے رستے پر چل کر آئے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رستے پر چل کے آئے۔ جمعہ پڑھنے کس کا طریقہ ہے؟ سنت مصطفیٰ، اہل اسلام کا طریقہ ہے جی۔ یعنی احیاء اسلام یا دین کی زندگی کیا ہے؟ اذان ہو جائے تو لوگ دوڑ پڑے مسجد کی طرف، پتہ چلے یار یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ مسلمان بنا، دیکھو اذان کی آواز سنی چل پڑا ہے۔ اس سے اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام کو احیاء ملتا ہے کہ وہ لوگ قرآن جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگ روزے دار روزہ خور نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس سے اسلام کو زندگی ملتی ہے، اسلام کو قوت ملتی ہے۔ جب اورنگزیب عالمگیر نے معافی مانگی نا حضرت سیدنا مجدد الفسانی سے اور کہا کہ آپ جیل سے چلے جائیں، آپ کو آزادی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا جیل سے، ہم جیل میں کوئی تمہاری وجہ سے بیٹھے ہوئے، ہم جیل میں اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے، ورنہ جیل سے باہر نکلنا، تالوں کا توڑنا یا تالوں کا ختم کرنا، یہ تو یوسف علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اس پر یقین پختہ کر کے بند دروازوں کی طرف دوڑ لگائے تو وہ تو خود کھل جاتے ہیں، وہ چابی لگانے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ جب گوالیار کی جیل میں تشریف لے گئے تو کتنے بھی وہاں مجرم تھے، آپ کی صحبت سے سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔ وہ جو آیا تھا محبت خان سپہ سالار تھا جو اس وقت فوج کا، اس نے کہا کہ قبلہ ایک بندے نے ایک جسٹ لگا جب ہمارا وہ قلعے کی دیوار پر چلا گیا،
اس نے کہا یہاں سے بھاگنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاؤں میں زنجیر بابے نے ڈال دی ہے، اب ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور حضور نے کہا اب کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے تخت پر کھڑا ہو کے اذان پڑھ، اپنے قلعے کے دروازے پر گائے کو ذبح کر۔ اس سے پیغام جائے گا کہ جو بادشاہ وقت ہے وہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو گیا ہے۔ جو تیرے باپ نے گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگائی تھی اور دین اکبری شروع کیا تھا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلام زندہ ہو جائے گا، میں جیل سے باہر آ جاتا ہوں۔ یعنی علماء، یعنی مشائخ، پیران طریقت کا کام اسلام کو زندہ کر رہے ہیں، اور کیا کام ہے کا؟ اگر علماء بھی اسی بیٹھ جائیں گے، اسی گاؤں میں بیٹھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے یار یہ ترتی کرواؤ ادھر ایسی جانے کہنا احیاء اسلام، احیاء اسلام۔ میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے کو اللہ جنت میں داخل کر، اس میں ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، یہ 3 لفظ ہے اس میں کہ فرشتے دعا کریں گے یا اللہ جس جنت کا تو ان سے وعدہ فرمایا ہے اور جن نے اپنی اصلاح کر لی، ان کے آباء میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو وہ جنت میں جا کے میرے بیٹے نہیں نظر آ رہے، میری بیوی نظر، میرے ابا جی، دادا جی، پردادا جی ادھر نہیں، تو ان سے کہا جائے وہ تو گنہگار تھے، فاسق تھے، کہ یا اللہ اگر ان کو نہیں نہ ادھر لانا تو پھر جو بھی نکاح تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ جو آسمان کے اوپر عرش کو اٹھانے والے فرشتے، انہوں نے یہ عقدہ کھولا ہے کہ یا اللہ ان بندوں کو جو ایمان والے جنت میں داخل فرما جس کا تم ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، ان کے جو آباء ہیں اور اجداد ہیں، وہ ازواجی، ان کی جو بیویاں ہیں، وہ ذریاتی، ان کی جو ذریت ہے، یا اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ وہ کہے گا یا اللہ اگر ان کو جنت میں نہیں لانا اور ان میں سے اگر کوئی بدبخت ہوا، بے ایمان ہوا، وہ تو ظاہر جنت میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن کوئی گنہگار ہوں گے، اس جنتی کے رشتہ دار اللہ ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جو رشتہ دار نیک ہوتا ہے اس کی عزت کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ جو کہ خاندان میں نیک سالے ہے، پرہیزگار ہے، اللہ نے اسے تقوی کی دولت دی ہوئی ہے، بھائی وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ اور سبب بننے والا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کا وقِّہِمُ السَّیِّئَاتِ، یا اللہ ان کو صرف بخشنا نہیں ہے بلکہ ان کو زندگی میں گناہوں سے بھی بچا، ان کو زندگی میں کس سے بچا؟ اچھا یہ بڑا ایک لطیف بات ہے اگر آپ سمجھیں، ایک بندہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے گناہ کا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اسباب بھی ہے، لیکن اسے موقع نہیں ملتا۔ گھر میں ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، عزیز رشتے دار ہیں، بہنیں بھابیاں ہیں، اسے موقع نہیں ملتا۔ باہر جاتا ہے تو اس کو کوئی موقع نہیں ملتا، کہیں جانا چاہتا، ٹرپ ہوٹلیں کرنا چاہتا، موقع ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں لگتا۔ فرمایا اس پر اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے اسے گناہ کی توفیق اور گناہ کا موقع نہیں دیا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اگر آپ اس پر سجدہ شکر بجا لائیں کہ میرے مالک تو نے مجھے زندگی میں گناہ سے بچایا، بدکاری سے بچایا، شراب نوشی سے بچایا، بری صحبت سے بچایا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ سجدہ شکر اس پر واجب ہے کہ اللہ نے اسے ایسے ماحول سے محفوظ رکھا ہے، اس ماحول میں گناہ کا ماحول ہے، وہ اس سے بچا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں توڑ کیا ہے، یہ اس کی رحمت نہیں توڑ کیا ہے۔ وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ، وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ، جو بچا لیا گیا بدکاریوں سے، گناہگاریوں سے، بے نمازیوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے، فَقَدْ رَحِمْتَهُ،
یا اللہ تو نے اس پر رحم فرما دیا ہے، مہر لگ گئی ہے کہ مجھ پر فضل ہو گیا ہے، مجھے اللہ نے ان سارے عیبوں سے محفوظ رکھا ہے، مجھے اللہ نے ان عیبوں کی طرف جانے نہیں دیا، مجھے موقع ہی نہیں دیا میرے اللہ نے۔ دیکھو یار میرے اللہ کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے، اس نے گناہ کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں دیا، گناہ کرنے کا ٹائم ہی فراہم نہیں کیا۔ اور وہ جو عقیدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی عملی تصویر بن گیا کہ یا اللہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، میں نہیں نماز پڑھ سکتا، میں نہیں تقوی اختیار کر سکتا، یا اللہ میں گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتا، مگر جب تو فضل فرمائے تو میں گناہوں سے بھی بچ جاؤں گا، میں نیکی بھی کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان فرشتوں نے بتا میرے آقا فرماتے کہ اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی فرشتے کہ یہ جو ٹخنا ہے، یہ ٹخنے سے لے کر پاؤں تک، یہ ٹخنے سے پاؤں تک 500 سال کی مسافت لگی، اتنا بڑا اس کے ٹخنے سے پاؤں تک کا سفر ہے۔ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا سفر جو ہے یہ 5000 سال کی مسافت کا سفر ہے۔ یہ کان کی لو سے کندھے تک آنا ہو تو فرمایا کہ پرندہ اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے، 500 سال اڑتا رہے تو پھر کان کی لو سے کندھے تک پہنچے گا۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے اور وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے، وہ تیرے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ ایک وجہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے سمجھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو فرشتے حضرت انسان کا احترام کرتے ہیں، مومن کا ادب کرتے ہیں، اور یہ ادب اور یہ احترام مومن کا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ کیسے؟ دیکھیے فرشتہ کون ہے؟ جس میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں، غضب کی کیفیت اور شہوانی کیفیت اس میں ہے، اس میں عقل ہی عقل ہے، عقل ہی عقل ہے۔ اور حیوان کون ہے؟ کیا جس میں شہوت ہی شہوت ہے، غضب ہی غضب ہے، عقل ہے ہی نہیں۔ اور انسان کون ہے؟ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ فرمایا عقل غالب آ جائے شہوت پر غضب پر تو یہ فرشتہ ہے، اور اگر غضب اور شہوت غالب آ جائے تو یہ جانور ہے، چھپایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے غلاموں کی نیکیاں اور گناہ لوح محفوظ پر درج کر رکھے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جب بھی کوئی لفظ وَمَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، سورہ قاف کی آیت ہے 26ویں پارے میں، وَمَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ۔ ایک تو کرام کاتبین لکھتے ہیں، ایک تو یہ نہیں کہ یہاں ہمارے عذاب یہ درد ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، اور ایک کیا ہے؟ فرمایا لوح محفوظ پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا وہاں پر لکھتا ہے، درج کرتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کے فرشتے مومنوں کے اعمال دیکھنے کے لیے آتے ہیں، نیکیاں دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، پھر گناہ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ آتے ہیں گناہ کے کھاتے کی طرف، اللہ حجاب اور پردے ڈال دیتا ہے، حجابات قائم کر دیتا ہے، اور ان حجابات کی وجہ سے وہ کہتا ہے یہ کیسے بنتے ہیں، گناہ کرتے نہیں، نیکیاں کرتے ہیں، حالانکہ گناہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اور خوش نصیبوں سوچو اس بات کو کہ جو رب آج فرشتوں کے ساتھ میں تمہارے عیب چھپا رہا ہے، میدان محشر میں تمہیں کیسے رسوا کرے گا۔ لیکن یہ ہے یہ سعادت بزور بازو سے، یہ سعادت قوت بازو سے نہیں ملتی، یہ ہے نسبت مصطفیٰ کا اثر ہے، غلامی رسول کا فیض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہے۔ اور فرمایا قرآن کہتا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ جملہ غور سے سنو،
اور اس کو دل کی تختی پر لکھ لو. آج میٹرک میں اچھے نمبر آ گئے، میرا پتر کامیاب ہو گیا. کسی کی دکان چل گئی ہے، کاروبار چل گیا، ہوٹل چل گیا، بڑا کار ٹرانسپورٹ چل گیا. اور یہ کامیابی ہے نہیں. کامیابی وہ اس دن ملے گی جس دن تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو گناہ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو. ورنہ فتنہ ہی فتنہ ہے. اور اب فتنے کی آپ بات سن لیں. خواجہ حسن بصری